تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا 3 چیزیں باعث نجات ہیں، نجات کا سبب ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہو اس بندے کی نجات کنفرم ہے، نجات پکی ہے۔ پہلی چیز کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ کہ جس کی 2 حالتیں غصے اور خوشی کی حالت میں عدل جس کا برقرار رہے، جو غصے میں بھی عدل کرے، حالت خوشی میں تو عدل ہر کوئی کرتا ہے، لیکن حالت غصہ میں بھی وہ عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، پھر بھی انصاف ہی کرے۔ فرمایا ایسے بندے کے لیے نجات پکی ہے، جس کی دونوں حالتوں میں عدل جس کا برقرار رہے۔ دوسرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ امیری میں بھی اور فقیری میں دونوں حالتوں کے اندر میانہ روی اختیار کرے، یہ نہیں کہ آج دولت کی ریل پیل ہے تو بندہ فضول خرچی کرے، اور ایک جب فقیری آ جائے تو پھر بندہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے خرچ کرے۔ نہیں، دونوں حالتوں میں امیری تھی پھر بھی اس نے میانہ روی اختیار کی۔ دونوں حالتوں میں جو میانہ روی اختیار کرتا ہے میرے آقا فرماتے اس کے لیے بھی نجات پکی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضور فرماتے ہیں کہ جس کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہو جائے، جس طرح وہ جلوت میں اللہ سے ڈرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، اسی طرح خلوت میں بھی جب تنہا ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اسے یہ کنفرم ہو، عقیدہ ہو، یقین ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، خلوت اور جلوت میں وہ اللہ سے ڈرتا ہو، گناہ نہ کرتا ہو، تو فرمایا ایسے بندے کے لیے بھی نجات پکی ہے۔ اور یہاں تک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان، آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ تنہائی میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تنہائی میں گناہ نہ کرو، تنہائی میں ایسے کام نہ کرو کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ جو گواہ ہے وہی حاکم بھی ہے، جو گواہ ہے وہی حاکم بھی ہے۔ اللہ گواہ ہے، ہر جہاں بھی ہم چھپ جائیں، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن رب تو دیکھ رہا ہے، گواہ بھی ہمارے گناہ پہ رب ہے، اور کل قیامت کے دن گناہوں پر فیصلہ بھی رب نے ہی کرنا ہے۔ فرمایا وہی گواہ بھی ہے، وہی حاکم بھی ہے۔ اور جب گواہ اور حاکم دونوں ایک ہی ہستی ہے، گواہ بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، قاضی بھی وہی ہے، فیصلہ بھی اسی نے کرنا ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر نجات کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے تنہائی میں گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ جو ہمارے گناہ پہ گواہ ہے، کل کو فیصلہ بھی گناہ کے اوپر سزا کا اسی نے کرنا ہے۔ حضرت سلیمان بن علی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ نے ایک شخص کو یہ نصیحت فرمائی کہ اگر تم تنہائی میں گناہ کرتے ہو، تنہائی میں اگر تم گناہ کرتے ہو تو تمہاری جو صورتحال ہے وہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگی، کہ جب تم تنہائی میں گناہ کر رہے ہو، یا تو تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر یہ عقیدہ ہے کہ یہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی اگر تم گناہ کرو تو یہ تمہاری بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی تمہاری یہ جسارت ہے، جرت ہے کہ تم یہ جانتے بھی ہو کہ اللہ یہاں بھی مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، پھر بھی تم گناہ سے باز نہیں آتے، تو تم نے بہت بڑی جرت کی، بہت بڑی جسارت کی۔ اور اگر تم کسی کونے میں چھپ کے یہ کہو کہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، معاذ اللہ رب بھی نہیں دیکھ رہا، تو فرمایا پھر تم نے کفر کیا، پھر تم کافر ہو جاؤ گے۔ کہ اگر تمہارا یہ نظریہ ہو کہ یہاں رب نہیں دیکھتا پھر تم گناہ کرو تو پھر تم مسلمان ہی نہیں رہو گے، پھر تو تم کافر ہو جاؤ گے کہ تم وہاں اللہ کی بصارت کا انکار کر رہے ہو۔ ایسے لمحے میں تم حالت کفر میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے کوئی صورت بچتی ہی نہیں کہ تم لوگوں سے چھپ کے تنہائی میں جا کے تم گناہ کرو۔
اگر اللہ دیکھ رہا ہے یہ عقیدہ ہے پھر گناہ کرو گے تو یہ بہت بڑی جرت ہے، اور اگر یہ سوچ کے کرو گے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا معاذ اللہ تو پھر تم حالت کفر میں چلے جاؤ گے۔